السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جلدی سے قربانی کے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات پر بات کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل و بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس عید الاضحیٰ کے دن ضروری اخراجات کے علاوہ اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ زکوٰۃ کی طرح مال پر سال گزرنا شرط نہیں، صرف نصاب کے برابر مال ہونا کافی ہے۔ قربانی کا وقت کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ 3 دن کے اندر اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی نماز عید سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ کیا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مرحوم والدین یا کسی بھی مسلمان کی طرف سے نفل قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا، لیکن زندہ شخص کی طرف سے بغیر اجازت کے واجب قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اس شخص کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میرے پیسے سے یا میری طرف سے قربانی کر دو تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر گھر کا سربراہ، شوہر یا والد سب کی طرف سے قربانی کرے اور گھر والے سب صاحب نصاب ہوں تو ہر بالغ صاحب نصاب فرد کے نام سے الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ بکری، دمبا، بھیڑ 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی یا حقیقہ ہو۔ قربانی کے گوشت کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ کیا سارا گوشت کھانا جائز ہے یا سارا گوشت خود رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لے تو جائز ہے، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف گوشت بانٹنا۔ لیکن سارا گوشت خود رکھ لینا افضل طریقے کے خلاف ہے اور سنت کی روح سے دور ہے۔ کیا سارا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے؟ سارا گوشت صدقہ کرنا بھی جائز ہے، خاص طور پر اگر کسی کے ہاں فقراء زیادہ ہوں، مگر اپنی طرف سے گوشت رکھنا سنت ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا ذائقہ خود بھی چکھا جائے۔ کیا قربانی کا گوشت بیچا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے۔ قربانی کے گوشت، کھال یا کسی بھی حصے کو بیچ دیا جائے یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسائی کو گوشت یا کھال مزدوری میں دے تو یہ بھی ناجائز ہے، اسے مزدوری الگ سے پیسے دے کر ادا کی جائے گی۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعائر اللہ میں قربانی کا جانور بھی شامل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے خاص دنوں میں قربان کیا جاتا ہے۔ جانور کو گالیاں دینا یا مارنا جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کو بھوکا، پیاسا یا تکلیف میں رکھنا ظلم ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانور کو زینت دیتے، اسے نکھارتے اور اچھے طریقے سے رکھتے۔ قربانی سے پہلے اسے اچھی طرح کھلانا پلانا چاہیے۔ ذبح کے وقت چاقو تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا فرض ہے۔ قربانی کے جانور کا مذاق اڑانا یا سوشل میڈیا پر مزاحیہ انداز میں پوسٹ کرنا، جیسے آج قورمہ تیار ہو رہا ہے، بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند فرماتا ہے، بس جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چاقو کو تیز کرو اور جانور کو آرام دو۔ اگر کوئی صرف دکھاوے، فخر یا شہرت کے لیے قیمتی جانور خریدے تو یہ نیت درست نہیں۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانا۔ کیا اپنی واجب قربانی چھوڑ کر کسی اور کی نفل قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ پر قربانی واجب ہے، تو آپ کے لیے پہلے اپنی قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ جب تک اپنی قربانی نہ کریں کسی اور کی طرف سے نفل قربانی کرنا
दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने मरहूम वालिद की तरफ से कुर्बानी करता हूँ, अपनी हिस्से की नहीं करता। ये गलत है, क्योंकि आप पर अपनी कुर्बानी वाजिब है। सही तरतीब क्या है? पहले अपनी वाजिब कुर्बानी करें, फिर अगर इस्तिताअत हो तो वालिदैन, मरहूमीन या किसी और के लिए नफल कुर्बानी करें। यह बहुत सवाब का काम है। फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि जब किसी पर कुर्बानी वाजिब हो तो वो नफल कुर्बानी से पहले अपनी कुर्बानी अदा कर रहे, वरना नफल कबूल नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में खुलासा क्या है कि क्या आप अपनी कुर्बानी छोड़कर किसी दूसरे की नफल कुर्बानी कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। पहले किसकी कुर्बानी जरूरी है? अपनी वाजिब कुर्बानी को करना पहले जरूरी है, बाद में आप किसी और के लिए नफल कुर्बानी कर सकते हैं। इससे इसका सवाब मरहूम को या वो जिंदा जिसकी खातिर आप नफल कुर्बानी कर रहे हैं उसके दर्जात में इसका सवाब लिखा जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।